ہر اس ملک نے جس کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا یہی سوچا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ جو دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اور ہم نے بڑا قریب سے دیکھا۔ اب آپ فارن آفس کے بڑی اہم کلیدی عہدے پر فائز رہے ہیں، سپوز آپ کے پاس پھر ابھی بھی عہدہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس عہدہ ہے یہ، لیکن سپوز عہدہ اور یہ واقعات ہوتے تو آپ کی ٹوٹل ریڈنگ اس کی کیا ہوگی؟ دیکھیں اس میں اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں۔ ایک تو یہ بڑا سرپرائز ہے لیکن نہیں بھی ہے، وہ اس لیے کہ اسرائیل جو ہے پچھلے 2 سال سے کیا کر رہا ہے، وہ حماس اور جو باقی بھی اس طرح کے جتنے گروپس ہیں، حزب اللہ، حوثیز، ان کو بڑے سسٹمیٹیکلی ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کو جو ہے نا ڈی ویلیو کر رہے ہیں۔ تو اس میں اور جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے، کتنے ملکوں میں انہوں نے اٹیکس کیے ہیں۔ اچھا، قطر میں تھوڑا سا ذرا سرپرائز ہے بیکاز یہ وہ ملک ہے جہاں پہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹرز بھی ہے، اس ریجن مڈل ایسٹ کا، جو ان کی ایئر فورس ہے امریکن، اس کی سب سے بڑی بیس ہے۔ اسی طرح خیر بحرین میں ان کا نیفسنٹ ہے، نیوی کا ہے، تو وہ تھوڑا سا سرپرائز ہے۔ لیکن گیون دا فیکٹ کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ریکلس ہے، وہ اپنے اقتدار کی ایک جنگ لڑ رہا ہے، سروائیول، اس کی پولیٹیکل سروائیول اسی میں ہے کہ یہ کانفلکٹ جاری رہے۔ اچھا، اب اس پہ ٹرمپ کا کافی سارا پریشر تھا۔ اب یہ جو لاسٹ ٹرمپ نے فارمولا پیش کیا، اب اس پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، یہ سارے جو لوگ بیٹھے تھے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فارمولے کی ڈیڈ لائن دی اور وہ لوگ اس ڈیڈ لائن کی پیش نظر اس عمارت میں اکٹھے ہوئے اور اوپر سے حملہ ہو گیا۔ اگر ڈیڈ لائن نہ دیتا تو وہ میٹنگ نہ ہوتی، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ بالکل، الحیا، خالد مشعل وغیرہ سارے لوگ جو بیٹھے تھے، یہ سارے اور اسی پہ غور ہو رہا تھا اس وقت نا۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو پھر اس طرح نیتن یاہو نے اس کو سکٹل کر دیا، جو کہ ویسے وہ نہیں کر پا رہا تھا، بیکاز اس کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ کانفلکٹ جاری رہے۔ جس دن یہ کانفلکٹ ختم ہو گیا وہ شاید اقتدار سے باہر ہوگا اور پھر شاید جیل میں ہوگا، کیونکہ اس کے خلاف ابیوز آف پاور کے اور کرپشن کے بڑے سیریس قسم کے مقدمات ہیں جس میں بہت زیادہ ایویڈنس ہے۔ اچھا، ایک تو وہ ہے۔ اب دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آؤٹ پوسٹ ہے، ویسٹرن آؤٹ پوسٹ ہے ظاہر ہے اس ریجن میں، تو ویسٹ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، خصوصاً امریکہ، کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پالیسیز ایک ہی ہیں، ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسرائیل کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ مطلب واقعتاً آپ سمجھتے ہیں ان کی پالیسی ایک نہیں ہے، مطلب کہاں پہ ڈفرنس کہاں پہ نظر آتا ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں، بائیڈن کے ٹائم پہ تو بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا تھا گیپ، یہاں تک کہ وہ بائیڈن کے کئی بار یہ ہوا اتفاق سے میڈیا نے کیچ کر لیا جہاں پہ وہ بہت زیادہ غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ اچھا، ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے نا اس کی قربت ذرا زیادہ ہے نیتن یاہو کے ساتھ، ایک پرسنل ریپو بھی ہے، وہ پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ ان کے آپس میں جو ہے نا، بیکاز بہت زیادہ الٹرا کنزرویٹیوز ہیں، تو وہ ہے۔ لیکن ٹرمپ کی بھی لمٹس ہیں۔ ابھی دیکھیں 2 کالز ہوئی ہیں اس کے بعد، ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی کال واز اے مائلڈ ریبیوک، پر جو دوسری کال تھی وہ ریپروچمنٹ تھی۔ پتہ نہیں کس قسم کا ریبیوک ہے، مطلب دیکھیں نا، اور ٹرمپ نے اس کو خیر، کیونکہ دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو امریکہ کو، اب اگر اس ایکشن کو دیکھیں تو امریکہ کو اس میں کیا فائدہ ہوئے گا؟ اگر لیٹس سے کہ اگر وہ حماس کی لیڈرشپ، فائدہ یہ ہوگا، ان کا خیال ہے کہ ان کے یہ قطر اور دوسرے جو ہیں ان کا جو ملٹری مال ہے زیادہ خریدیں گے۔ نہیں، ملٹری مال ان کو کہیں گے کہ آئیں ہمیں تحفظ فراہم کریں۔ وہ تو خیر آلریڈی خرید رہے ہیں، وہ $1 ٹریلین کی انہوں نے کمٹمنٹس بھی کیے، جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ لیکن اس میں نقصان کیا ہے کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی بہت مجروح ہوئی ہے، اور ایٹ ٹائمز وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، پہلے بھی جب اس طرح ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، عربز جو ہے وہ چائنا کو بیچ میں لے آئے تھے، ایرانین، اور تو کریڈیبلٹی امریکہ کی بڑی مجروح ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، امریکہ کا یہ جو کنٹروورشل رول ہے، اس سے دنیا میں بہت زیادہ کنٹروورسیز پیدا ہوں گی، کیونکہ جو ایک آپ یہ کہیں کہ اکنامک مائٹ آپ اسے کہہ لیں، ملٹری مائٹ کہہ لیں، اس ملک کی ایک سٹیبل پالیسی جو ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اس سے الائنڈ یا نان الائنڈ جتنے بھی ممالک ہیں ان کی سٹیبلٹی کے لیے، میں ملٹری اسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، اکنامک کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر اس طرح کی آپ یہ کہیں کہ میں ایسے کیا کہوں کہ یہ تو ایسے کوئی سوچی سمجھی بات نظر نہیں آتی کہ آپ ایک ملک جو کہ اس طرح آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کے بڑے ابھی آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ اس نے رول آؤٹ کیا ہے، مئی کے اندر انہوں نے کیا کیا ٹرمپ کے لیے نہیں کیا، اور میرا نہیں خیال کہ اگر آپ ڈیکڈز بھی پیچھے چلے جائیں گے تو کوئی قطر کی ایسی پالیسی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ امریکہ کے خلاف اس نے کوئی، اور یہاں پر نیگوشیٹ جو ہے امریکہ کے بہاف پہ ہی کروا رہا تھا حماس کے ساتھ، کون سی پناہ گاہ دی ہوئی تھی۔ یور ٹیک آن دس، تو پھر اس سے ہم نے لرن کیا کیا؟ میں صرف ایک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو اسرائیل کے فائنانس منسٹر نے دلی کے اندر بیٹھ کر بات کی، اس نے یہ کہا کہ ہندوستان اور اسرائیل دونوں اچھائی بمقابلہ برائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہندوستان بھی وہی جنگ لڑ رہا ہے یہاں پر جو اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ جو برائی ہے ہمارے کامن اینیمی ہے۔ یہ اب اسرائیل کا فائنانس منسٹر جو ہے ہندوستان کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ وہ ٹویٹ دکھائیں
جو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ جی مودی کتنا زبردست آدمی ہے, کتنا بڑی زبردست ملک ہے, پھر مودی نے اس کا بڑا محبت والا جواب دیا, پھر ٹرمپ نے مودی کا وہ والا ٹویٹ محبت والا اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا, یعنی اٹ واز ناٹ انف کہ مودی نے اس کو ٹویٹ کر دیا. تو یہ دوبارہ سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. سو اسرائیل, انڈیا, امریکہ, وہ جو پرانا بریکٹ تھا دوبارہ سے ریوائیو ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیے یہ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے وہ اسی قسم کی ہے نا, کبھی کچھ اور کبھی کچھ. لیکن آپ یہ دیکھیے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اسرائیلی فائنانس منسٹر شاید وہ گیا ہے بھارت, تو کیا امریکی آشیرواد کے بغیر کیا ہوگا؟ اور جو باتیں اس نے کی ہیں, یہ ٹویٹ جو آپ دکھا رہے ہیں, اس میں ایک بات جو بڑی مجھے انٹرسٹنگ لگی وہ یہ ہے کہ انڈیا اینڈ اسرائیل ایکسپیرینس ہپوکریسی آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی, کنٹریز دیٹ جج اس اینڈ کنٹریز دیٹ اٹیمپٹ ٹو پریونٹ اس فرام ریسپونڈنگ ٹو تھریٹس آف ٹیررزم. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں پہ تھریٹ ہے اور ہم نے اس کو نیوٹرلائز کریں گے کیا چیز ٹیررزم ہے, کیا چیز آن بیسڈ آن جوائنٹ ویلیوز. اب مجھے بتائیے بھارت اور اسرائیل کیا جوائنٹ ویلیوز, آکوپائی کرنا, جوائنٹ ویلیوز اگر کوئی ہوں تو آپ کی مطلب ان لوگوں سے ہوں گی جو آپ کے آس پاس رہ رہے ہیں, جو کم از کم آپ سے کوئی کتاب, اہل کتاب جنہیں ہم کہتے ہیں یہ ہیں, تو وہی. تو بہرحال لیکن انڈیا سے کیا جوائنٹ ویلیوز ہے؟ انڈیا سے جوائنٹ ویلیو یہی ہے کہ یہ جو بھارت کی سرزمین پہ بیٹھ کے بات کی گئی ہے, اور جو ٹیررزم کی بات کی ہے وہی جو انہوں نے فالس فلیگ پہلگام کیا تھا, بالکل اسی کو یہ ان ایز مینی ورڈز نہیں کہا, لیکن یہی بات ہے, پاکستان کو سنایا گیا ہے. اور اس میں ہمیں ذرا بڑا سوچ سمجھ کے اب آگے بڑھنا چاہیے. یہ وہاں اس طرح نہیں گئے, ایک ٹویٹ پہ محبت کی پینگیں بڑھ جاتی ہیں, ایک ٹویٹ پہ بات ختم ہو جاتی ہے, 15-20 دن آپ انہیں جوتے مارے تو انہوں مودی کو کیا فرق پڑا تھا, اس نے اچھی بات کی, مودی پھر پیچھے. لہٰذا ہمیں اپنی جو معاملات ہیں ان کو بڑے سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے. اور یہ ایک بڑی اور میری تجویز ہے کہ ان معاملات کو ایک دفعہ ہم کسی دن پارلیمنٹ سے بھی ذرا ڈسکس کریں کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی. تو کہتے ہیں ہر روز پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کریں, کسی دن کیوں کریں, ہم تو چاہتے ہیں یہی معاملات ہیں. دیکھیے نا, اب یہ قطر پہ جو اتفاق سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے منسٹر صاحب, اس پر ہمیں ایک ایمرجنسی سیشن کال کرنا چاہیے, تجویز دیں. بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے یہ جو بھارت میں انہوں نے بات کی ہے, یہ بات صرف ہمیں سنائی گئی ہے. اب اس کو ہم آنکھیں بند کر لیں تو الگ بات ہے, اور ہم کہیں ہمارے لیے نہیں ہے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے ہسٹوریکلی ان کا رول ہے کہ ہماری جو جب اندرا گاندھی تھی شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو یہ وہاں جامپور بیس سے جہاز اڑا رہے تھے ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز کو بوم کرنے کے لیے. اس کے بعد 80s کی بات ہے. جی, تو یہ بہرحال ان کا یہ ہسٹورک رول رہا ہے, اور یہ ان کے دل میں خواہش اب بھی پارلیمان کے اندر بحث ہونی چاہیے. اور یہاں جب انہوں نے بیٹھ کے جنگ لڑی ہے انڈیا کے ساتھ, تو ہمیں کس بات کی کوئی اس میں رہتی ہے. بریک چھوٹا سا آ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, تو ایسا اگر سیشن ہوا تو آپ بائیکاٹ تو نہیں کر دیں گے؟ کیونکہ آپ کی ویسے ہم تو بس آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اتنے اہم معاملات کو بائیکاٹ ورنہ کیا کریں, یہ سانجے معاملات ہیں. نہیں, سانجے معاملات تو ہیں, مگر کیا ہم اسلامی دنیا کو یہ سمجھا سکے ہیں کہ یہ سانجے معاملات ہیں؟ دیکھیں ابھی نیو ورلڈ آرڈر کو گورن کون کر رہا ہے؟ اب اکنامک ورلڈ آرڈر, اور اکنامک ورلڈ آرڈر میں سارا پیسہ مڈل ایسٹ میں پڑا ہے. انویسٹ کدھر ہو رہا ہے؟ بات ہے امریکی کمپنیوں میں ادھر. کیا 1% بھی ادھر نہیں آ سکتا؟ اگر ریکوڈک بھی دیکھیں, آج امریکی آ کے انویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہمارا ایک ملٹری مائٹ ہے, ڈومیننس ہے, اگر یہ پروٹیکشن کے لیے دوسرے ممالک کو دیکھ سکتے ہیں تو پاکستان سے کیوں نہیں ہارڈ ویئر رہ سکتے؟ باقی چیزوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں آپس میں پہلے بیٹھ کے معاملات طے کریں نا. وہ تو ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اندرونی اسٹیبلٹی دیجیے, آپس میں معاملات کو طے کیجیے. آپ کے یہاں پر ہر وقت جو ہے وہ ایک تھیٹر لگا رہتا ہے, وہ لفظ وہ نہیں استعمال کرتے, تو وہ اس وجہ سے آپ کی مدد درکار ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ کیوں نہیں, یہ تو پھر ہماری انٹرنل ریئلائزیشن کی بات ہے. تو آپ کریں نا ریئلائزیشن. 8 فروری کو ریئلائزیشن کر دیتے تو مسئلہ ریزائن کر دیا. نہیں, کمیٹیاں تو بہت سبسیکوینٹ کی بات ہے نا. دیکھیں اسٹیپ وائز چیزیں ہوتی ہیں. چلیں آپ 8 فروری کو چھوڑ دیں, آج دوبارہ کر لیں, الیکشن کر لیں, چیزوں کو کسی طرف تو موو کریں. اگر ہم اسی طرح اڑے رہیں گے, دیکھیں اگر اس اکنامک ریس میں پیچھے دنیا میں زلزلہ آیا ہوا تو پاکستان میں الیکشن کروا لیں. مطلب یہ کہ اس وقت ہمیں چاہیے کہ موجودہ دیکھیں ابھی آپ کا ملک ہاتھ میں کس کے ہے, پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں. ہمیں تو یہی نہیں فیصلہ ہو پا رہا اس وقت. فلڈ کے بعد تو ایک لانیس لیس کی سچویشن بنی ہوئی ہے. سچویشن جو سوشل میڈیا نا آپ کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں نیپال جیسے حالات کیوں نہیں بن رہے. یہ میں ویسے بتا رہا ہوں, وہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جلے, عدلیہ جلے, جو منسٹرز ہیں ان کے گھروں پر حملے ہوں. وہ تو یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی بزدل ہے, اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. پاکستانی کی بزدلی کی بات نہیں, بات ہے دیکھیں ہمیں انسانی زندگیوں کی توقیر
کی ریئلائزیشن کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بلڈنگ سے زیادہ ریلیونٹ کیا ہے, آج جو بندہ پانی کے اندر سٹرینڈڈ ہے اس کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے, جو ذمہ دار جس کا سب کچھ ڈوب گیا اس کو دوبارہ سے پیروں پہ کس نے کھڑا کرنا ہے. دیکھیں 1.5 مہینے بعد صورتحال کیا ہوگی. کا بریک ہے, میں آپ کو کٹ نہیں کر لیں, بریک مجھے لینا ہے, پھر اس کے بعد میں آؤں گا کہ اندرونی معاملات کو طے کرنے کا ہمارے پاس وقت کتنا ہے, آپشنز کیا ہیں, ذرا آپشنز کے اوپر جاتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کوئک فائر راؤنڈ ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں, واقعتاً کیا ہمارے پاس جو چیلنجز ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ ارد گرد کے حالات کتنے مخدوش ہو رہے ہیں, ان چیلنجز کے اوپر فوری فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جوہر صاحب, اندرونی معاملات واقعتاً بڑے اہم ہیں یا ہمارے خیال میں ہم ذرا اس کو سیاسی بحث کے اندر مزید الجھا دیتے ہیں اور خارجی امور کو ہم کسی اور طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں آج کل؟ دیکھیے فنڈامنٹلز تو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور اس میں سب سے جو اہم ہے جس میں پاکستان, اور اسی وجہ سے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بھی بہت زیادہ ایک جو ہے نا مشکلات کا سامنا رہا ہے. جب ہم اقتصادی طور پہ مضبوط نہیں ہوتے اور ہمیں ہر ملک سے جا کے چھوٹے چھوٹے قرضے کے لیے ظاہر ہے ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں, کنڈیشنلٹیز ماننی پڑتی ہیں, تو اس سارے میں آپ کی ظاہر ہے فارن پالیسی کی جو آپ کی جو سوورینٹی ہے متاثر تو ہوتی ہے. تو وہ بالکل وہ بہت اہم ہے کہ ہم اب, اور ابھی دیکھیں ہم ایک اکنامک اسٹیبلائزیشن کی طرف ہیں, اب گروتھ کی طرف بالکل واپس نہیں آئے. ابھی بھی پاکستان 2% گروتھ ہے اس سال کی, ابھی بھی ہندوستان اس کے حالات جتنے بھی خراب ہوئے ہیں وہ 6% پہ ہے, باقی بھی بنگلہ دیش کو بھی دیکھ لیں وہ بھی اسی لیول پہ ہے, باقی بھی ملک اسی خطے کے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی اقتصادیات جو ہے اس کو مستحکم کریں, گروتھ کی طرف جائیں, اور اس سے پھر ہمیں وہ سپیس ملے گی. سیاسیات کا کیا کریں, اقتصادیات کا, تو سیاسیات میں کیا کریں؟ سیاسیات کے لیے تو آپ نے اتنے زیادہ دوست اکٹھے کیے ہوئے. سیاسیات میں ویسے ہمیں اندرونی طور پر استحکام ہے, آپ کو لگے گا کہ یہ بڑی کچی کا قاعدہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ اندرونی طور پر مستحکم ہوں گے, لیکن جتنی استحکام کی ابھی ضرورت ہے جانتے ہوئے کیا کیا ہو رہا ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. دیکھیے وہ آپ نے بات کی سیاسیات کے لیے باقی دوست آئے ہوئے ہیں. انفیکٹ سیاسیات ہیں, آپ کی فارن پالیسی ہے, یہ سب اس کی شاخیں ہیں آگے. انٹرنل آپ کی سیکیورٹی ہے, ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے, یہ جن معاملات کی آج ہم بات کر رہے ہیں ساری ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور سب مل جائیں تو سیاسیات ہے, پالیٹکس ہے. اور پالیٹکس کیا ہے, جو آپ ہمارے بھائی ابھی عمیر نیائی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اگر اجلاس بلایا جائے تو آپ آئیں گے یا بائیکاٹ کریں گے. یہ جو رویہ اس وقت بن چکا ہے, جیسے آپ نے اپنے اندرونی معاملات کہا, اس کی اسٹیبلٹی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ صرف اس ایک کام کے لیے ضروری نہیں ہے جس کے لیے آج آپ کا جو موضوع گفتگو ہے. ایک اور اسپیکٹ دیکھیں, ابھی کل پاکستان میں اپنا افواج پاکستان کے ایک بہادر افسر جو ہے میجر عدنان کی شہادت ہوتی ہے. ان کی جرأت اور بہادری دیکھیں. اس کے بعد ایک جوان بیٹا ہے 30-31 سال ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے, جام شہادت نوش کرتا ہے. آپ ان کے والدین کا جذبہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں فخر ہے اپنے بیٹے پہ, ماں بھی کہہ رہی ہے, باپ بھی کہہ رہا ہے, ان لاز بھی کہہ رہے ہیں, بہنیں بھی کہہ رہی ہیں ہم ایک بہادر بھائی کی بہادر بہنیں ہیں. اس سے تو پوری قوم کو جو حوصلہ ملا وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن کیا یہ جو جذبہ ہے یہ اس کو قائم دائم اور اس جذبے کو میچ کریں ذرا اس جذبے کے ساتھ جو مارکہ حق کے وقت اور بیان المرصوص کے وقت قوم میں موجود تھا. اس وقت کیا تھا, پوری قوم بالکل ایسے کھڑی تھی افواج پاکستان کے ساتھ, اور ان تمام ایفرٹس کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے انڈیا کے خلاف, آپ کو اللہ نے فتح دی. کیا پاکستان کے اندر اس وقت یہ معاملات فارن پالیسی کی آپ دیکھ لیں, ان کے اوپر ڈیسیجن ہونے, یا جو آپ کی افواج اور یا جو آپ کے عسکری ادارے جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی بقا کی خارجیوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, اس کے لیے اسی جذبے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو جذبہ ہے نا, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتحاد بھی چاہیے نا سب. میں اس اتحاد کی بات بتا رہا ہوں. اس جذبے کا مطلب ہے قوم کا اتحاد, کیا اس میں ضروری نہیں ہے, جذبہ تو موجود ہے. کے پی کا چیف منسٹر کہتا ہے آپ نے میرا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا, مطلب آپ, میں صرف آپ کو صرف ایک سمبلزم اس کو, وہ کہہ رہا ہے میرا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے. دیکھیں 9 مئی کے بعد یہ کے پی کا چیف منسٹر, تو آپ تو تھوڑا سا مطلب آپ بھی کوئی نہیں, اس کو پاسپورٹ کو بلاک کر کے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا. اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ کھول جائے تو زیادہ کھول جائے گا, ان کو نقصان ہوگا. اور اگر زیادہ ملک سے وہ باہر رہے تو پاکستان جو تو جب عمران خان نے کہا کہ جی آپ جائیں, لیکن میں اس کو بس کلوز اس طرح کر رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کو کہ وہ جذبہ ہمارے عسکری اداروں میں تو موجود ہے, لیکن قوم کے اندر یہ جو آپ کو ڈویژن نظر آتی ہے نا, یہ نظر نہیں آنی چاہیے. یہ جب تک اتحاد رہے گا قوم میں, اور رہنا چاہیے اور رہے گا انشاءاللہ, پاسپورٹ انبلاک کر دیں. وہ آپ کی اس جنگ میں بھی, اور جو آپ کی خارجہ, میں سے جنگ ہی کہوں گا نا, جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے یہ بھی تو جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں ہر وقت, یہ اس کے لیے ضروری ہے
سو ہمارے پاس آپشن کیا ہے, ہمیں کیا نمبر 1 کام کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ابھی تو نظر یہ آتا ہے کہ جو حالات ہیں ہمارے ارد گرد, جب مسلط ہوتی نا جنگیں تب ساری سیاسیات دھری, سیاست بھی ہم اس وقت کریں گے جب ملک ہوگا, مضبوط ہوگا, دفاع ہوگا, تو پھر ہم لوگ سیاست کریں گے, الیکشن لڑیں گے, ایسی ہے نا, اسمبلیاں بنیں گی. تو ہماری سیاست بھی جو ہے وہ ہمارے دفاع مضبوط ہوگا تو ہم اندر سیاست بیٹھ کے کریں گے. لہٰذا کچھ ایسی چیزیں آپ چن لیں, نیازی صاحب کی پارٹی بھی, میری بھی, اور مسلم لیگ بھی, کہ جس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. وہ ہے دفاع, وہ ہے آپ کی اکانومی, اور ایسی تمام چیزیں جس کو آپ نیشنل سیکیورٹی کے بریکٹ میں بے شک اور چیزیں بھی ڈال دیں. جو ابھی تک ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی کی پڑھی ہے نا ایک ڈیفینیشن, اس میں آپ بے شک اور ایسی کچھ چیزیں, چند چیزیں ڈال دیں جن پر ہم سیاست نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ ایک اچھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کوئکلی, یہ تو کوئی بڑی ریزنیبل بات ہے نا. دیکھیں آپ سیلاب وغیرہ وہ کرتے رہے ڈسکس, وہ بڑا اہم ہے, لیکن کور سیکیورٹی کے اوپر تو پھر کور سیکیورٹی پہ کسی کو بھی نہیں گلا. اور دیکھیں جس طرح سے مارکہ حق کیا ہوا, ساری قوم ایک پیج پہ کھڑی ہوئی, مگر آپ خالی پاکستان کو سیکیورٹی لینس سے تو نہ دیکھیں نا, آپ اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ ہی بنا دیں. آپ کہیں کہ جس سیکیورٹی پھیلی ہوئی ہے تو پھر ہم نے تو نہیں, ہم نے تو حالات نہیں بنائے نا. یہ اوور آل دیکھیں قطر جو تھا ڈیولپمنٹ کا ماڈل بن رہا تھا, لیکن اس نے سڈنلی ریئلائز کہ ہمیں سیکیورٹی کو بھی انہینس کرنا ہے. تو مگر اس نے کیا حاصل کر لیا, کیونکہ بات ہے سیاست کی بیک بون کوئی نہیں نا, فیصلے کرنے والے لوگ نہیں تھے, تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوں گے.